کے اس ملک کو چلائیں گے. کوئی باہر سے کوئی ڈکٹیشن نہیں ہوگی, نہ کسی کی ایما پہ حکومتیں بنیں گی, نہ کسی کی ایما پہ حکومتیں گریں گی. اب یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے عدم اعتماد. میں خود پارلیمنٹ کا وزیر تھا, پارلیمانی امور کا. میں سب سے بڑا اس کا داعی ہوں کہ پارلیمان کو پارلیمانی طریقوں سے اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے. کوئی بھی کسی سے عدم اعتماد کا رائٹ نہیں چھین سکتا. یہ آئین پاکستان نے اپوزیشن کو دیا ہے. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے ایز اے پارلیمانی امور کے سابقہ وزیر کے طور پہ ہمارے محترم سپیکر صاحب کو, ہمارے انتہائی آپ سب باخبر صحافی ہیں, آپ کو پارلیمان میں اور اپوزیشن میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی عدم اعتماد آ رہی ہے. پتا تھا تو کچھ لوگوں کے آقاؤں کو 7 سمندر پار پتا تھا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت نہ گری تو پاکستان کو بڑے مسئلے بن جائیں گے. میرا سوال اور ہم سب کا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے, اور پھر یہ کہنا کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری, اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم نہ ہوئی تو مسئلے ہوں گے, اور اگر ختم ہو گئی تو پھر ہم آپ کو معاف کرنے کا سوچیں گے جو آپ نے روس پہ کیا. لیکن روس صرف بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اسلاموفوبیا پہ کھڑا ہوا, آزاد خارجہ پالیسی پہ کھڑا ہوا, ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, اور دنیا میں 4 دانگ عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت النبی پہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے, دنیا سے انگیج کیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ ہیں. اگر تو اپوزیشن کی یہ عدم اعتماد کی تحریک ان کی اپنی پیداوار تھی تو میں سوال دوبارہ کرتا ہوں, باہر کے لوگوں کو تڑیاں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس پہ سب سے بڑی مہر تصدیق ثبت کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے, جس میں صرف سیاسی لیڈران نہیں, ملک کی اعلیٰ ڈیفنس کے اداروں کے سربراہان اور انٹیلیجنس کے سربراہان موجود تھے. اور وہ اعلامیہ کیا تھا؟ میں آخری بات کرتا ہوں, اعلامیہ کیا تھا؟ آخری بات اعلامیہ یہ تھا کہ ہمیں تشویش ہے انتہائی پاکستان کے اندرونی معاملات میں باہر کی مداخلت سے, اور ڈیمارش کیا جائے. اور کل بھی یہاں ایک نقطہ اٹھا, اور اسی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اس اعلامیہ میں بھی یہ بات تھی کہ پارلیمان ان کیمرہ بریفنگ دے. میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر اپوزیشن جو تھی وہ نیک نیتی سے آگے بڑھ رہی تھی تو انہوں نے کیوں اس ان کیمرہ بریفنگ میں آنا گوارا نہ کیا؟ اس کا مطلب ہے ان کو پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو انشاءاللہ جیت حق کی ہے, جیت عمران خان کی ہے, جیت پاکستان کے عوام کی ہے. اور جو بڑا ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے تھے, صرف 5-6 سیکنڈ اور, بڑا ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے تھے, ووٹ کو جو عزت انہوں نے سندھ ہاؤس میں دی ہے, چھانگا مانگا کی سیاست اور مری کی سیاست لوگ بھول گئے. یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح معزز ارکان کو خرید و فروخت کی گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, ہم سب یہ سمجھتے ہیں, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین ہے. اور اگر آپ واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو عوام سے کیوں ڈرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کوئی اپنی حکومت بچانے کے لیے تو نہیں کیا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آؤ اسی لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمیں ادھر بھیجا ہے. اگر آپ عوامی لوگ ہیں, جناب زرداری صاحب, جناب شہباز شریف صاحب, جناب بلاول صاحب, مریم صاحبہ اور مولانا صاحب, اگر آپ عوامی لوگ ہیں تو عوام کے پاس جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں الیکشن سے بھاگتے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ مڈ ٹرم الیکشن کراؤ, عوام کے پاس جاتے ہیں. تو عوام سے مت ڈرو, عوام سے مت ڈرو, اغیار کے اشاروں پہ ناچنے سے ڈرو. بہت شکریہ. ایسی جو سازش ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر سوال پہ آ جائیں گے. پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جو سازش ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جب عدم اعتماد آتا ہے تو کوئی چارج شیٹ ہوتی ہے جس کے خلاف عدم اعتماد لانے کی کوشش کی گئی ہے. کوئی ایک کرپشن کا الزام تک نہیں, کوئی چارج شیٹ نہیں ان کے خلاف کسی بدعنوان کی. ایسے ہی لے آئی کیونکہ بیرونی سازش تھی. لیکن جو لا رہے ہیں وہ بیرونی ایجنٹس جو لا رہے ہیں وہ کرپٹ نہیں, کرپشن کے الزام نہیں, کرپشن کے ثبوت ہی نہیں, عدالتوں سے, اس معزز عدالت سے مجرم ڈکلیئرڈ وہ لے کے آ رہے ہیں. یہ انوکھی بات ہے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ ان کی سازش ناکام ہوئی ہے, اور اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کی تیاری کریں, میدان میں آئیں, عمران خان کا مقابلہ کریں, آئیں میدان میں. عجیب اپوزیشن ہے یہ جو اسمبلی جس میں عدم اعتماد لے آئے ہیں, اسی اسمبلی کو کہتے تھے کہ دھاندلی سے آئی ہے, اسی اسمبلی کو کہتے تھے دھاندلی سے آئی ہے. تو آؤ پھر نئی اسمبلی کی طرف چلیں, آؤ عوام میں جاؤ, ووٹ لو. نمبر 1 الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ الیکشن ہو رہا ہے. نمبر 2
آئی ووٹنگ ہوگی, جو اوورسیز پاکستانی سے وہ بھی ووٹ کریں گے. تو ہر لحاظ سے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوگا. 1970 کے بعد آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس پہ انگلیاں اٹھی ہیں, لیکن آنے والا جو الیکشن ہے اس پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شفاف الیکشن ہوگا. اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خوددار قوم بننے جا رہے ہیں, وہ بن گئے ہیں اور یہ ایک قوم بنی ہے. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے. جی آپ کی حکومت جو الزام لگا رہی ہے جو فی الحال ابھی انپروون ہے, اگر یہ غلط ثابت ہوا تو کیا آپ کی حکومت اس آئین شکنی کے لیے پھر تیار ہے نتائج کے لیے؟ یہ صحیح ثابت ہو چکا ہے, یہ الزامات نہیں ہیں, یہ جو سامنے چیز آئی ہے ہر جگہ پہ یہ اس کی تصدیق ہے. جی انکوائری ابھی تک نہیں ہوئی, ثابت نہیں ہوا. unless proven guilty وکیل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, unless proven guilty you are. آپ کا سوال کیا ہے؟ لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل میں گیا, کیبنٹ میں گیا, طالبانی کمیٹی میں گیا, ہر جگہ ہوئی اور اس نے تردید بھی نہیں کی. جی چلے اوکے, بہت بہت شکریہ.